السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں جہاں سیلاب زدگان کا ذکر ہوگا، وہیں دیگر معاملات کو بھی رپورٹس اور خبروں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صبح سندھ کی جانب اور دیکھتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس اور خبریں۔ ایف بی آر نے آئل ٹینکر ٹھیکیداروں پر لازم قرار دیا ہے کہ وہ کاروباری امور کے لیے جو خریداری کریں اس پر 6% ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کریں، جسے بعد میں ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ آئل ٹینکرز مالکان نے ایف بی آر کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال سے ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہوگی، جس کی تکلیف ملک کا ہر شہری محسوس کرے گا۔ آئل ٹینکرز پر یومیہ اجرت پر کام کرنے والے بھی حکومتی فیصلے اور اس کے نتیجے میں ہڑتال سے پریشان ہیں۔ ہمارا دیہڑی بنو، ہم کو کوئی دیہڑی نہیں بولتا ہے جاؤ گھر جاؤ، چھوٹی کرتا ہے کیا کرتا ہے، ہمارا دیہڑی پھر بند ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی کچھ حل ضرور کرے۔ ایف بی آر نے 10 اگست کو انڈسٹری مالکان سے ملاقات میں اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن تاحال اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ یہ حکومت کا خاصہ ہے کہ کوئی بھی چیز متعارف کرانے سے پہلے اس انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کرتی۔ آئل ٹینکر کی اسٹرائک ایک ایسا ہی معاملہ ہے جسے حل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر پیٹرول دستیاب نہ ہوا تو ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں جمود کا شکار ہو جائیں گی۔ کیمرہ مین فرحان گل کے ساتھ ریاض اینڈی، دنیا نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، اب ایک نظر صبح سندھ کی چند اہم خبروں پر۔ محکمہ صحت کی جانب سے ای ڈی او صحت آفس سے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ای ڈی او صحت محکمہ کے افسران سمیت مڈ وائف اور ہیلتھ ورکرز نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ای ڈی او صحت ڈاکٹر طارق عباس دوریشانی نے میڈیا کو بتایا کہ ماں اور بچے کی صحت کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جو 28 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ سیلاب سے متاثرہ 2 سے 5 سال کے بچوں کو میڈیکل کٹ فراہم کی جائے گی، جس میں کمبل، گرم دستانے دستیاب ہوں گے۔ نواحی علاقے مہر میں لگائے جانے والے کیمپ میں مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ مریضوں میں اشوب چشم اور گیسٹرو کے مریضوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 6 اکتوبر کو ایف ایف سی کی جانب سے سونا ہسپتال میں آنکھوں کا فری کیمپ لگایا جائے گا، جس میں لینس مفت فراہم کیے جائیں گے۔ ایم کیو ٹنڈو اعلیٰ یار زون کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سزا دیے جانے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز زونل آفس سے ہوا، جبکہ قیادت اندرون سندھ رابطہ کمیٹی کے رکن سراج راجپوت نے کی۔ ریلی میں ایم کیو کے کارکنوں سمیت بزرگوں، خواتین اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایس ٹی سی کے رکن سراج راجپوت، زونل انچارج سید محمد علی شاہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا دیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ امن کا علم بردار ہے، جس نے ایک نہتی بے گناہ عورت کو سزا دے کر ظلم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے قبل پاکستان میں اسلام کی ٹھیکیدار جماعتوں نے عافیہ کی واپسی کی زبانی باتیں کی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ ایم کیو عملی کاموں پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے حکومت سے ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا مطالبہ کیا۔ تعلقہ ہسپتال کوٹری میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہ ملنے کی شکایات۔ دنیا نیوز کو ریلیف کیمپوں کے متاثرین نے بتایا کہ وہ 3 دن سے ہسپتال میں آ رہے ہیں، مگر روزانہ 2 بجے تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں فراہم کی جا رہی، جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خیرپور ناتن شاہ کے سیلاب متاثرین ہیں۔ انہوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ انہیں کتے کے کاٹنے کی ویکسین فراہم کی جائے۔ بیگم سعیدہ سمرو فاؤنڈیشن کے تعاون سے سعودی عرب کی جانب سے جیکب آباد میں 9000 سے زائد خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ سیلاب سے بے گھر ہونے والے غریب اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے سعودی عرب کے کنگ عبداللہ کی فلاحی تنظیم خادم الحرمین الشرفین کی جانب سے ملک کے دیگر حصوں سمیت جیکب آباد میں سابق صدر پاکستان میاں محمد سمرو کی والدہ کی فلاحی تنظیم BSS کے تعاون سے اشیاء خوردنوش تقسیم کی گئی۔ سعودی عرب سے آئے ہوئے کنگ عبداللہ کے نمائندے نصیر سعودیہ نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ضلع جیکب آباد کے مختلف علاقوں میں 9000 خاندانوں کو راشن دیا گیا ہے۔ مزید خاندانوں کو راشن دینے کا عمل جاری ہے، جبکہ سندھ کے کئی اضلاع سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے متاثرہ علاقوں میں جا کر لاکھوں خاندانوں میں اشیاء خوردنوش تقسیم کی گئی ہیں۔
خادم الحرمین الشریفین کنگ عبداللہ صاحب کی طرف سے یہ سامان جیکب آباد کے لیے آیا ہے اور یہ 9000 فیملی کے لیے ہے، جو ابھی جو ہے ہم گاؤں کریا جا کر اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ ڈی سی او لاڑکانہ علیم لاشاری نے کہا ہے کہ لاڑکانہ ضلع میں اسکولوں میں قائم 522 ریلیف کیمپوں میں سے 164 سیلاب متاثرین سے خالی کروا کے وہاں تدریسی عمل دوبارہ شروع کروا دیا گیا ہے۔ پریس کلب لاڑکانہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیمپ خالی ہونے سے 10,000 سے زائد طلبہ و طالبات کو فائدہ مل رہا ہے۔ 358 اسکولوں میں قائم ریلیف کیمپوں میں سے بھی سیلاب متاثرین کو سمجھایا جا رہا ہے اور جلد ہی انہیں بھی ٹینٹ سٹی میں منتقل کر دیا جائے گا اور ضلع بھر کے اسکولوں میں تدریسی عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ڈی سی او نے بتایا کہ لاڑکانہ ضلع حکومت کی جانب سے 3 ٹینٹ سٹی قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ باقی بھی جلد قائم کیے جائیں گے۔ علیم لاشاری نے بتایا کہ سیلاب کے باعث کچے کے 201 گاؤں زیر آب آئے، جہاں سے اب سیلابی پانی جا چکا ہے۔ وہاں اب NGOs کے تعاون سے 5 ماڈل ولیج قائم کیے جائیں گے۔ لاڑکانہ کے اساتذہ اور طلباء کی جانب سے پریس کلب لاڑکانہ کے باہر سرکاری اسکول میں سیلاب متاثرین کا کیمپ قائم ہونے کے باعث تدریسی عمل بند ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اپریل اور مئی کے مہینوں میں اساتذہ نے ٹیچنگ الاؤنس اور ٹائم اسکیل نہ ملنے کے خلاف اسکولوں کا بائیکاٹ کیا۔ جون اور جولائی میں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں جبکہ اگست سے لے کر سیلاب کے باعث اسکولوں میں ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جو کہ 2 ماہ سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود خالی نہیں کروائے جا رہے، جبکہ اب سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے پانی بھی واپس جا چکا ہے۔ اس لیے سیلاب سے متاثرہ افراد کو یا تو ان کے علاقوں میں واپس بھیجا جائے یا انہیں خیمہ بستیوں میں منتقل کیا جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 6 ماہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، حکومت ان کے احتجاج کا نوٹس لے اور سیلاب متاثرین سے اسکول کو خالی کروائیں تاکہ پائلٹ اسکول میں داخل 5000 طلباء کا تعلیمی سال بچ سکے۔ صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے صبح بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب میں جب لوگ پانی میں ڈوب رہے تھے، ان کے گھر بار اجڑ رہے تھے اور کھیتیاں برباد ہو رہی تھی، محکمہ خوراک کے اہلکاروں نے گوداموں سے گندم کی 1,70,000 بوریاں نکال کر بیچ دی۔ مارکیٹ میں چوری شدہ گندم کی قیمت 43 کروڑ روپے بنتی ہے۔ گوداموں میں بوریوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے اہلکاروں نے ان میں ریت اور بھوسا بھر دیا۔ نمی کی وجہ سے بھوسے میں بدبو پیدا ہو گئی جس سے علاقے میں تعفن پھیل گیا۔ اس دوران چور گندم کے بھوسے کے مزید 7 ٹرک لے کر پہنچے تو اہل علاقہ کو شک پڑ گیا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ڈی سی او اور ڈی پی او پولیس کے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں آئے اور انہوں نے ٹرک قبضے میں لے کر گودام سیل کر دیے۔ اس کارروائی کو 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود چوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 43 کروڑ کی چوری اور انتظامیہ اور پولیس کی یہ بے نیازی۔ پولیس اور انتظامیہ تو ایک طرف، معاملے پر بلوچستان کے وزیر خوراک اسفند یار کاکڑ نے بھی کوئی ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھا۔ نصیر آباد کے کمشنر نصیب اللہ شاید دوسرے اہم کاموں میں گھرے ہیں۔ ڈی پی او جعفر آباد سید جاوید کے نزدیک یہ کوئی اہم واردات نہیں۔ 43 کروڑ کی چوری کیسے برآمد ہوگی؟ کون چور ہے؟ یہ جاننے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ ملک کے سیلاب سے متاثرہ دوسرے علاقوں کے درمیان نوشہرہ میں بھی وطن کارڈز کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔